کی گونج میں استقبال کیجیے جناب رانا مسعود احمد خان. نعرہ 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 راجپوت، نعرہ 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 راجپوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں، السلام علیکم. میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ذمے کوئی تقریر نہیں لگائی، صرف ووٹ آف تھینکس کے لیے مجھے کہا گیا ہے. بہرحال دو چار جملے میں کہنے کی ریکویسٹ کروں گا. نعرہ راجپوت، نعرہ 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 راجپوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی رانا مسعود صاحب اور ماشاءاللہ رانا جاوید محمود صاحب، رانا محمد اسلم خان صاحب، رانا عبدالحمید خان صاحب، رانا لیاقت علی خان صاحب، رانا اجمل خان صاحب، رانا افتخار صاحب، افتخار رسول صاحب، رانا نصیر احمد صاحب، رانا جاوید اقبال صاحب، اور کہیں مجھ سے بھول نہ ہو جائے رؤف فیض محمد صاحب. نعرہ 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 راجپوت، نعرہ 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 راجپوت. جاویدات میری طرف سے سب کو السلام علیکم. بہت عرصے سے میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی اگر کوئی راجپوت برادری کا کٹ ہو تو اس کے اندر کروں. آج اللہ تعالیٰ نے اس 64 کے اندر میرے کو موقع دیا اور میں دو چار باتیں راجپوتوں کے متعلق آپ سے بتاؤں گا. سب سے پہلی میری یہ خواہش ہے اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے اب میں اپنی زبان کے اندر بات کروں. کیا کوئی پنجابی آ گیا تو اپنی بھی کرتا ہے، لیکن میں اپنی قوم سے یہ چاہتا ہوں اور ہماری زبان کیوں نہیں کوئی مطالبہ بنا جاتا. ٹیلی ویژن پہ دیکھو پنجابی پروگرام ہے جی، ہندی پروگرام ہے، انگریزی ہے، فلان ہے، ڈھینگ ہے. کیا راجپوت قوم نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے بھائی بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی زبان میں بات کروں گا. کوئی پنجابی میں نہیں کروں گا، کوئی اردو میں نہیں کروں گا، بالکل اپنی زبان کے اندر کروں گا. اور غور سے سن لو. انڈیا کے اندر ہمارے بزرگ دو بھائی بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں اب تمام موجود بیٹھے ہیں. کیوں؟ انڈیا کے اندر کیا تھا؟ راجپوتوں کا کیا کس طرح نام کیوں گونج رہا تھا؟ اس کی ایک وجوہات تھی. کیا؟ اتفاق تھا، دل میں جذبہ تھا، بھائی کا احساس تھا، ہر چیز تھی. مثال سنیں گے آپ لوگوں نے. میرا گاؤں نگاڑا ہے بھائی، فوارا والا نگاڑا، جس کی مثال ہے گام نگاڑا، اپے بونا، اپے کھانا اور حکومت سے نہیں دینا دانا. تو اس کی وجوہات جذبہ، دل، حوصلہ جو کچھ بھی تھا بزرگوں کا اپنا سایہ تھا. بچوں کے والدین جو تھے نا گھر میں بیٹھ کر شیرا کی مثال دیا کرتے، راجپوتوں کے رضوانہ کی مثال دیا کرتے. اب ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ خیر جب لڑائی ہو رہی ہے مرچے کا باہر نہ نکلیے، گولی چل رہی ہے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، یعنی بچہ نے بلی آ گئی باہر نہ نکلیے. مایا کی حالت ہے بچہ ڈرائیور سناؤ نہیں. بزرگوں کو چاہیے اب بالکل اچھے مشورے دے ہوئے نوجوان قیادت کو اچھے طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس طرح آج ماحول کے مطابق بھی ڈرنا چاہیے. ہم رقص کرنے والے ہیں،
خود زندگی کے ساتھ، ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، وہ اور تھے جو درد سے دورہ سے ڈر گئے۔ پھر کوئی بھائی ہمارا اوپر آ گیا، دھیان کھان لگ رہا، اگر کوئی راجپوت بھی آ جائے گا نمائندہ آ کے کھا گیا، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پھر اس نے کہا نہیں کھایا گیا جی فلانا کھایا گیا، کیوں کھایا گیا بھائی؟ نہیں، یوں تو میرے خلوص کی، یوں تو میرے خلوص میں کہ تقریر کرنے والا اپنی تقریر سے قوم کی تقریر بدلے۔ میں سمجھتا ہوں جس محفل میں میرے بزرگوار جناب راؤ صداقت، راؤ لطیف صاحب، راؤ جبیل صاحب جیسے بزرگ تشریف رکھتے ہوں، وہاں پہ ہم تو تقریر تو نہیں کر سکتے ہیں، اپنے من سے عرضدستی دے سکتے ہیں۔ بھائی محمد حسین صاحب نے رانا اکرام، ہم پاکستان کی سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی سرزمین تو درکنار ہمیں ان گلی گلی اور کوچوں میں جانوروں کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ آخر کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے پر چڑھایا؟ وہ کیا وجوہات تھی کہ نوجوان پوشیدہوں نے اپنے سہاگ مہندی کی بجائے خون سے رنگے؟ ان کے سامنے ایک ہی بات تھی کہ اس بر صغیر کی وہ قوم جس کی عظمتوں، جس کی جرأتوں، جس کی بہادری سے تاریخ کے اوراق لکھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں جا رہی ہے۔ وہ جانے کے بعد سو نہیں جائے گی، وہ جانے کے بعد نیم مردہ حالت میں زندہ نہیں رہے گی، بلکہ وہ پاکستان کی ایسی بنیادیں رکھے گی، وہ ایسی تعمیر اور کردار کی مثال بنے گی کہ صرف پاکستان ہی نہیں، وہ ہندوستان میں بھی ہماری آزادی کا سبق لائے گی، اور وہ پورے کرۂ ارض پر ایک ایسا سبق لے کے اٹھے گی، ایسی تحریک لے کے اٹھے گی کہ پھر دنیا کے اندر اسلام کا وہ ویلا، اسلام کا جنا چراغ روشن ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر وہ نوجوان، اگر وہ معصوم بچے، اگر وہ شہزادے اگر خدا کی عدالت کے اندر استغاثہ داخل کر دیں کہ اے خدا، ہم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ راجپوت قوم نے بر صغیر کے اس نوزائد پاکستان کے اندر قدم رکھا ہے، وہ جرت مند قوم جس کی بہادری بھائی کی۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہم کردار، گفتار اور باہمی اشتراک اور اتحاد ان بنیادی ستونوں کو لے کے اٹھیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی ہم چمکیں، پاکستان میں ہی ہماری حکومت ہو، بلکہ خدا کی قسم لوگ جرت کو دیکھتے ہیں، لوگ شجاعت کو دیکھتے ہیں، لوگ بہادری کو دیکھتے ہیں، لوگ نہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور نہ کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ میدان میں آئے، میں یہ کہوں گا میرے لیڈر صاحبان بھی یہ نہ محسوس کریں کہ راجپوت کی مثال آپ تحصیل کے اندر دیکھیں کہ صبح صبح پگڑی باندھ کے آ جاتے ہیں اور ان کے اوقات ایک گوشت کی پلیٹ اور ایک چائے کی پیالی ہے۔ کیوں یہ مثال ہے؟